ملا ٹائمز میں خوش آمدید۔ فلسطین سے ایک بہت بڑی خبر سامنے آ رہی ہے۔ اسرائیلی سینا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے حماس کے تیسرے سب سے بڑے رہنما کو غزہ پٹی میں شہید کر دیا ہے۔ اسرائیلی سینا اور میڈیا کا دعویٰ ہے کہ غزہ پٹی میں حماس کے جو بڑے رہنما رہتے ہیں، جو القسام بریگیڈ کا کنٹرول سنبھالتے ہیں، جو تمام جنگی کاموں کو انجام دیتے ہیں، ان میں تیسرے نمبر کے رہنما تھے مروان عیسیٰ، اور ہم نے ایک سخت حملے میں، ایک پیچیدہ آپریشن میں ان کو شہید کر دیا ہے، ایسا اسرائیلی سینا نے دعویٰ کیا ہے۔ حماس کی طرف سے ابھی تک اس کی تصدیق سامنے نہیں آئی ہے۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق مروان عیسیٰ غزہ پٹی میں حماس کے تیسرے بڑے رہنما مانے جاتے ہیں اور وہ القسام بریگیڈ کا کنٹرول سنبھالتے ہیں۔ غزہ پٹی میں حماس کے سب سے بڑے رہنما یحییٰ السوار ہے۔ دوسرے نمبر پر محمد الزیف ہے، جنہوں نے طوفان الاقصیٰ آپریشن کا منصوبہ انجام دیا تھا، اور تیسرے بڑے رہنما مروان عیسیٰ مانے جاتے ہیں جو سرنگوں میں رہتے تھے۔ اب اسرائیلی سینا نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک سرنگ پر حملہ کیا اور اس حملہ میں مروان عیسیٰ کی شہادت ہو گئی ہے، حالانکہ اسرائیل کو بھی ابھی تک کنفرم نہیں ہے۔ ایک ہفتہ پہلے اسرائیل نے ایسا حملہ کیا تھا اور ایک ہفتہ بعد اسرائیل نے اس ہلاکت کا یا اس خبر کا دعویٰ کیا ہے۔ حماس کی طرف سے ابھی تک کوئی تصدیق سامنے نہیں ہو سکی ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ حملہ اور آپریشن بہت پیچیدہ تھا، سرنگ پر حملہ کرنا تھا۔ اس حملہ کو انجام دینے سے پہلے اسرائیلی انٹیلیجنس نے، اسرائیلی ایجنسیوں نے مکمل طور پر یقینی بنانے کی کوشش کی کہ یہاں کوئی اسرائیلی یرغمالی نہ ہو۔ جب مکمل طور پر یقین ہو گیا تب یہ حملہ انجام دیا گیا۔ اسرائیلی سینا جشن منا رہی ہے، اسرائیل میں خوشی کا ماحول ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ہمارا جو ہدف تھا غزہ پٹی پر حملہ کرنے کا، اس میں ایک بڑا ہدف یہ بھی تھا کہ حماس کے بڑے بڑے سپاہیوں کو، اس کی فوجوں کو ہلاک کرنا ہے، اور اس میں سے ایک ہے جس میں ہمیں کامیابی مل گئی ہے۔ ایک اور بڑی خبر غزہ پٹی سے آ رہی ہے کہ اسرائیلی سینا نے الشفا ہسپتال کا چاروں طرف سے گھیراؤ کر لیا ہے۔ اسرائیلی ٹینک وہاں پہنچ گئے ہیں، اسرائیلی سینا چاروں طرف سے موجود ہے اور دوبارہ الشفا ہسپتال پر حملہ شروع کر دیا ہے۔ اسرائیلی سینا نے نومبر میں بھی الشفا ہسپتال کا گھیراؤ کیا تھا، یہاں حملہ کیا تھا، کئی لوگوں کو مارا گیا تھا، اور پوری دنیا کے سامنے اسرائیل کو ذلیل ہونا پڑا، کیونکہ اسرائیل نے دعویٰ کیا تھا کہ یہاں حماس کے لڑاکے چھپے ہوئے ہیں، القسام بریگیڈ کے مجاہدین الشفا ہسپتال میں ہیں، لیکن اسرائیل ایک بھی ثبوت پوری دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکا تھا۔ بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز کے صحافیوں کو بھی اسرائیل لے کر گیا تھا جو اسرائیل کو فیور کرتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے بھی کچھ ایسا نہیں لکھا، کچھ ایسا نہیں دکھایا جس سے پتہ چلے کہ اسرائیل کے دعویٰ میں ذرہ برابر صداقت ہے، سچائی ہے۔ اسرائیل کو اعتراف کرنا پڑا اور کہنا پڑا کہ ہماری جو رپورٹ تھی، ہمارا جو حملہ تھا وہ لیک ہو گیا تھا، اور ہمارے حملہ سے پہلے، ہماری آرمی کے پہنچنے سے پہلے القسام بریگیڈ اور حماس کے لڑاکے وہاں سے نکل گئے تھے۔ اب ایک مرتبہ پھر اسی دعویٰ کے ساتھ اسرائیل نے الشفا ہسپتال پر حملہ کر دیا ہے۔ ایک اور بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ مصر اور یورپی یونین کمیشن کے صدر نے معاہدہ کیا ہے، میٹنگ میں باضابطہ اس بات کا اعلان کیا ہے کہ فلسطین کو ایک آزاد ریاست کا درجہ دلانے کی کوشش کی جائے گی۔ دو ریاستی حل پر یورپین یونین نے اتفاق کر لیا ہے اور 1967 کی سرحدوں کے مطابق کوشش کی جائے گی فلسطین کو ایک اسٹیٹ کا درجہ ملے۔ اس کے علاوہ جنگ بندی کی بھی دونوں صدر نے اپیل کی ہے۔ اس رپورٹ میں اتنا ہی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور لکھیے۔